السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا ڈالی۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کی فضیلت پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی وہ کتاب جو لم یزل ولا یزال کتاب ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی ہے، اور آج بھی پورے 1450 سال گزر جانے کے بعد انہی الفاظ و خصوصیات کے ساتھ قرآن مجید آج بھی موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ بات کس کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، یہ بات کس کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے۔ حقیقت میں قرآن ہے قول خدا قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حقیقت میں قرآن ہے قول خدا قول رسول، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محترم حضرات، قرآن مجید اس قوم کے درمیان نازل ہوا جنہوں نے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے اپنی ایڑی چوڑی کا زور لگا دیا تھا، پھر بھی وہ اپنی مشن میں ناکام ہو گئے۔ قرآن کریم اس زمانے میں نازل ہوا جب ملک عرب میں فصیح و بلیغ شعراء کا شعر کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن باری خدا تعالیٰ نے ایسی فصیح و بلیغ الفاظ سے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ان شعراء کا فصاحت و بلاغت کا چکنا چور کر ڈالا۔ شاعر کہتا ہے، بجھا نہیں سکتی کوئی آندھی یا طوفان قرآن کے چراغ کو، بجھا نہیں سکتی کوئی آندھی یا طوفان قرآن کے چراغ کو، اندھیرا خود ہے آزما لو سامنے ہے میدان۔ حفظ کر کے رکھو سلطان سینے میں قرآن کو، حفظ کر کے رکھو سلطان سینے میں قرآن کو، اگر دو جہاں کی سرخ روئی کا اگر ارمانہ ہو تو۔ محترم حضرات، قرآن کیا ہے آج میں آپ حضرات کے سامنے اس کا تعارف بتاتا چلوں۔ قرآن منزل منظمہ کتاب ہے، قرآن سب کتابوں سے افضل ہے، قرآن عظیم الشان کتاب ہے، قرآن زندہ جاوید کتاب ہے، قرآن معجزاتی کتاب ہے۔ قرآن کتاب برحق ہے، قرآن کتاب واضح ہے، قرآن کتاب حکمت ہے، قرآن کتاب نور ہے، قرآن بے مثل کتاب ہے، قرآن امن و عافیت کتاب ہے، قرآن محفوظ کتاب ہے، قرآن قابل اعتماد کتاب ہے۔ ہر جو آئے حق کے لیے قرآن کا فیض آج بھی، اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں، قرآن سراپا معجزہ ہے، قرآن سرچشمہ راحت ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن سرچشمہ حکمت ہے، قرآن مظاہر قدرت ہے، قرآن مینائے نور ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن سب کتابوں سے افضل ہے، قرآن ہدایت کتاب ہے، قرآن قرب خداوند کا زینہ ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید وہ سمندر ہے جس کا گہرائی کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکا۔ قرآن مجید اپنے اندر اسرار و حکمت وہ لالے گوہر سمیٹے ہوئے ہے، انسان چاہے اس خزانے سے سیراب و فیضیاب ہوتا رہے، اس میں ذرہ برابر کوئی کمی کا واقعہ نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے، الہی کے تعظیم حرمت کے لیے اسی لیے قرآن ہے، الہی کے تعظیم کے لیے اسی لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا فرمان ہے، خالق ارض و سما کا فرمان ہے، اس کے صحیفوں میں الگ الگ شان ہے، اس کے ایک ایک نقطے میں عرفان ہی عرفان ہے۔ محترم حضرات،
قرآن مجید جس کی تلاوت سے انسان حشاش و بشاش رہتا ہے، قرآن کریم جس کی تلاوت سے انسان کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے، قرآن کریم جس کی تلاوت سے انسان کے اندر تلذذ حاصل ہوتی ہے، قرآن جس کی تلاوت سے ایمان کا زنگ دور ہو جاتا ہے، قرآن راہ سنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن میں سچائی کی گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی ہے، قرآن شیطان کے ہتھ کنڈوں سے باخبر کرتا ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانے میں ہمارے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ لیکن آج کل ایسے بہت لوگ کم ہیں جو موجودہ مسائل کو قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ چند مدرسوں اور مسجدوں میں قرآن کریم کو بند کر رکھ دیا گیا ہے۔ یاد رکھو یہ قرآن مجید کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔